البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ وَارِثُ الْحَمْدِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ بَاعِثُ الْحَمْدِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ أَوَّلُ الْحَمْدِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ آخِرُ الْحَمْدِ الصلاة والسلام على معدن الوحي والقرآن ومنزل النور والفرقان والشاهد على خلق الرحمن والكريم عند رب المنان سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وصي رسول الله ووزيره وباب علم رسول الله وباب حكمته سيد الوصيين وسيد الصديقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على بنت رسول الله وزوجة ولي الله وأم الحسن والحسين وأم آئمة الهدى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پڑھیں محمد میں نے آپ کی خدمت میں رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور و معروف فرمان تلاوت کیا، جس میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث تمہید کو چھوڑ کر اس مجلس کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ رسول گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میں صادق ہوں تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے، میں امین ہوں تو فاطمہ امانت کا ٹکڑا ہے، میں کریم ہوں تو فاطمہ کرم کا ٹکڑا ہے، میں شریف ہوں تو فاطمہ شرافت کا ٹکڑا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے، میں عالم ہوں تو فاطمہ علم کا ٹکڑا ہے، میں حلیم ہوں تو فاطمہ حلم کا ٹکڑا ہے، میں ولی ہوں
تو فاطمہ ولایت کا ٹکڑا ہے، میں امام ہوں تو فاطمہ امامت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ، کون زہرا، انوار نبوت کی ہے محور زہرا، آثار نبوت کی ہے محور زہرا، انوار ولایت کی ہے مصدر زہرا، آثار نبوت کی ہے محور زہرا، انوار ولایت کی ہے مصدر زہرا، کوثر ہے شب قدر ہے قرآن ہے یہی واللہ کے ہے قلب پیغمبر زہرا۔ کیا عظمت ہے جناب زہرا کی، کیا مقام ہے سیدہ کا، کیا فضیلت ہے سیدہ زہرا کی، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جناب زہرا کی فضیلت کو۔ یہ وہ بی بی ہے کہ روایات میں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی تو رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ جب زہرا آتی تھی رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب رسول کھڑے ہوتے تھے انبیاء کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اوصیاء کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اولیاء کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یوں کہوں کہ زہرا اس مقدسہ کا نام ہے کہ جب زہرا رسول کے پاس تشریف لاتی تھی پوری کائنات ان کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ دل چاہتا ہے کہ اور بھی سیدہ کے بارے میں بیان کروں لیکن وقت کم ہے، بس اسی جملے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں اور 3 جمادی الثانی کو سیدہ کی شہادت ہوئی۔ 18 سال کی مختصر عمر پائی ہے سیدہ نے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں اس قبرستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رسول دو عالم نے حکم پروردگار سے جنت البقیع کو قبرستان بنایا۔ بقیع کہتے ہیں باغ کو یا باغیچے کو، جنت البقیع یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور یہ قبرستان جنت البقیع اتنا عظیم قبرستان ہے کہ ہمارے 4 معصوم اس میں مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ امہات المؤمنین 10,000 اصحاب کرام شہدائے احد، اور اس کے علاوہ بہت ساری برگزیدہ ہستیاں اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ ہر زمانے میں اس قبرستان کو بہت عقیدت اور احترام سے دیکھا جاتا رہا، مگر 1925 میں آل سعود نے اس قبرستان کو مسمار کر دیا، اس قبرستان کو منہدم کر دیا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ آل سعود نے نہیں بلکہ آل یہود نے اس قبرستان کو منہدم کیا، اس لیے کہ مسلمان تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ مسلمان ایسا کام کرے، اور یہ خاندان، یہ گھرانہ، یہ تو وہ خانوادہ ہے کہ جس سے اللہ نے اہل بیت کہا ہے، اور یطہرکم تطہیرہ کی سند عطا کی ہے، اور رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان
کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اہل بیت اتنے مقام اور اتنی فضیلت کے حامل ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ رسالت میں آپ کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص اہل بیت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا جب تک اصل اسلام کا دشمن نہ ہو۔ اہل بیت کا دشمن اصل اسلام کا دشمن ہے۔ 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا اور آل سعود یہ ارادہ رکھتے تھے کہ اس کے بعد روضہ رسول کو منہدم کر دیا جائے، مگر روضہ رسول کو بچانے والا جنت البقیع کا منہدم قبرستان ہے۔ کس طرح اس منہدم قبرستان نے روضہ رسول کو بچایا؟ آل سعود جانتے ہیں کہ 90-95 سال کا عرصہ گزر گیا جنت البقیع کو منہدم کیے ہوئے، مگر اس دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جو ابھی تک جنت البقیع کو بھولی نہیں ہے۔ آج بھی اگر دشمن کو خوف ہے، آج بھی اگر آل سعود ڈرتی ہے تو یا حسین سے ڈرتی ہے یا حسینیت سے ڈرتی ہے۔ اور اہل بیت یہ وہ ہستیاں ہیں کہ زندہ تھی تو محمد رسول اللہ کو بچایا، شہید ہونے کے بعد محمد رسول اللہ کو بچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں کس طرح علی ابن ابی طالب نے رسول اسلام کی حفاظت کی، کس طرح رسول خدا کی حفاظت کرتے رہے۔ بھاگنے والوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ بھاگ کیوں گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی تھی کہ محمد قتل ہو گئے، ہم نے سوچا جب محمد قتل ہو گئے تو ہم میدان میں کیا کریں۔ یہی سوال علی ابن ابی طالب سے بھی کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے، تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھاگا کہ جب محمد قتل ہو گئے تو میں دنیا میں کیا کروں، محمد کے بغیر جیوں کیسے، محمد کے بغیر دنیا میں کیا کروں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ علی لڑتے لڑتے اس مقام پر پہنچے جہاں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ، اے لوگوں دیکھ لو یہ ہے محمد مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کا رسول۔ جنگ احد میں رسول اسلام کو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، دنیا والوں کو بتایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ رسول گرامی نے خم غدیر کے مقام پر علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے دنیا والوں دیکھ لو یہ اللہ کا ولی ہے، اے دنیا والوں سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب زندہ تھے تب بھی محمد رسول اللہ کو بچایا، شہید ہونے کے بعد بھی محمد رسول اللہ کو بچایا۔ زندگی میں ظلم سہے تاکہ محمد رسول اللہ بچ جائے، قبر میں بھی ظلم کو برداشت کیا تاکہ محمد رسول اللہ بچ جائے۔ آج اگر دشمن روضہ رسول کو منہدم کرنے
سوچتا بھی ہے تو اس کی نظروں میں وہ قوم آ جاتی ہے کہ 90-95 سال گزرنے کے باوجود جس کو جنت البقیع کے انہدام کے بعد آج تک سکون اور چین نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اے آل سعود، جب تک ہماری قوم کا ایک فرد بھی باقی رہے گا یہ احتجاج ہوتا رہے گا. اور اے آل سعود سن لے کہ لعنت اب تیرا مقدر بن چکی ہے. وہ زہرا کہ جس کا اتنا احترام تھا کہ رسول گرامی قدر ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج اسی زہرا کی قبر ویران پڑی ہے. اس قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے. اپنے بزرگوں کی قبروں کو بھی ذرا نگاہ کریں، کائنات میں زہرا سے ویران قبر کسی کی نہیں ہوگی. ایک زائر ہے ایرانی جو سیدہ زہرا کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے زار و کتار رو رہا ہے اور ساتھ امام رضا کو یاد کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مولا رضا، میں بچپن سے جب بھی آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا ایک جملہ پڑھتا تھا، السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریب الغرباء میرا آپ پر سلام ہو. لیکن مولا آج کے بعد جب میں ایران پلٹوں گا آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا تو میں آپ کو غریب الغرباء کہہ کے نہیں پکاروں گا. اے مولا میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کرنا، میں آپ کو غریب الغرباء کہہ کے سلام نہیں کروں گا. اے میرے مولا رضا، اگر غربت دیکھنی ہے تو زہرا کی قبر کو دیکھ. زہرا کی قبر غربت کا نشان دے رہی ہے، چند پتھر غربت کا نشان دے رہے ہیں. عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی عبادت قبول ہو گئی. سوائے غم میں زہرا کے ہر غم سے محفوظ رہے، سوائے غم میں اہل بیت کے خدا آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے. بس ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام. عزادارو، علی ابن ابی طالب جناب زہرا کو دفن کر چکے. جناب زہرا شہید ہو گئیں، علی ابن ابی طالب نے بی بی کو دفن کر دیا. مگر روایات میں ہے کہ بی بی کی ایک قبر نہیں بنائی، علی نے کئی قبریں بنائی. کبھی ایک قبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی دوسری قبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی تیسری قبر پہ، کبھی چوتھی قبر پہ. جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے زہرا کی حقیقی قبر کون سی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے زہرا کی حقیقی قبر کون سی ہے. ہم عرض کریں گے مولا آپ نے بہت کوشش کی زہرا کی قبر بچ جائے. عزادارو، بس اسی اثنا میں کچھ بدبخت آئے، ایک ملعون آگے بڑھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے زہرا کا انتقال ہو جائے اور ہم جنازہ نہ پڑھیں، ہم زہرا کو قبر سے نکال کے، لاش نکال کے اس پہ جنازہ پڑھیں گے. جب یہ علی ابن ابی طالب نے سنا، علی سے برداشت نہ ہو سکا، علی کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا. وہ علی جس کے گھر پہ حملہ ہوا علی نے صبر کیا، جس کے گھر کے دروازے کو آگ لگی علی نے صبر کیا، زہرا کو تماچے لگے علی نے صبر کیا. مگر علی اس وقت برداشت نہ کر سکے جب زہرا کی قبر کی توہین کی باری آئی. علی ابن ابی طالب نے تلوار نیام سے نکالی، ایک لکیر کھینچی اور کہا خبردار کوئی اس لکیر کو عبور کرے. ہم عرض کریں گے مولا آپ کو زہرا کی قبر کا کتنا خیال ہے. یہاں سے پتہ چلا علی کی صبر کے انتہا کا نام
قبر زہرا، علی کی غیرت کی انتہا کا نام ہے قبر زہرا۔ اے مولا کائنات، اے والی نجاف، اے مکین نجاف، آپ کو زہرا کی قبر کی توہین اس وقت برداشت نہ ہوئی، اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب زہرا کی قبر کو مسمار کیا جا رہا تھا؟ اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب زہرا کی قبر پر بلڈوزر پھرایا جا رہا تھا؟ اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب زہرا کی قبر کو ویران کیا جا رہا تھا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ فسجعل من تسجیل ظلموا بس قبر ہی زہرا کی ڈوبی ہے اندھیروں میں، حالات مدینے میں ہر سمت اجالا۔